میرے پاس 4 بندے آئے ہیں کہ ہم لوگ عمران خان کا یقین نہیں تھا، ہمیں عمران خان سے بات کروا دیں، ہم دوبارہ اس سے ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. یہ میں عام بات بتا رہا ہوں، میرا کیا تعلق ہے، تم خود جا کے بات کرو. جی تو آریہ صاحب، الزامات کی سیاست کا سلسلہ جو ہے وہ تھمنے میں ہی نہیں آ رہا ہے. بڑے بڑے پول اگر کہیں کھولے جا رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. دوسری جانب فوج کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے، پہلی بار نہیں ہے کہ ہم سن رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹا جائے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بار بار جو بیانات ہیں یہ فوج کو دینے پڑ رہے ہیں. ایک بڑا خاص طور پہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس ٹیکنیک کو شاید ISPR کو ساتھ جاننا چاہیے. میری بات اگر 10 لاکھ لوگ سنتے ہیں اور ایک 2 لاکھ والی بات جو ہے بندہ جو کرتا ہے تو میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ تم نے ایسی بات کیوں کی، تو کتنے ہو گئے؟ 12 لاکھ. DG ISPR کو خاموش رہنا چاہیے. میں سچی بات، پہلا مسئلہ یہی تھا، کیونکہ ظاہر بات ہے زرداری صاحب نے بات کی، انہوں نے کہہ دیا کہ ختم ہو گیا، میں نے ایسے کہہ دیتے نوٹس نہیں لیا، ختم ہو گیا. سلسلہ آج سے نہیں، سلسلہ بڑے عرصے سے شروع ہوا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ پہلا شروع ہوا تھا حسین حقانی سے. اور حسین حقانی صاحب نے جو مشہور میمو گیٹ آیا تھا جس میں اس نے بلنکن کو خط لکھا تھا، اس کو خط لکھا تھا مائک کمولن کو جو ان کا آرمی چیف تھا، کہ ہم اس چیز، اور وہ ان سائنس خط تھا حالانکہ، لیکن اس پہ ایک بہت ایشو بن گیا تھا کہ اگر آپ ہماری مدد کریں فوج کے خلاف تو ہم ایک بات یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک تو ملا عمر کو پکڑ کے دیں گے، ہم اس کو جہاں پر ہوگا ایمن الزواری کے لیے کوشش کریں گے، ہم انڈیا کے ساتھ آپ اپنے تعلقات بہتر بنائیں گے، اور تیسرا اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نیوکلیئر جو ہمارا پروگرام ہے اس کی جوائنٹ سپرویژن ایسی دے دیں گے کہ ہم چلا نہیں سکیں گے. اس کے بعد وہ نواز شریف صاحب آئے، اس میں ایک فوج آئی. آپ دیکھیں کرنل کیانی خود اور DGISI خود پیش ہوا تھا کہاں؟ اس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر. یہ کبھی ایسا نہیں ہوا، اور انہوں نے باقاعدہ جا کے ایفیڈیوٹ دیا کہ یہ کام ہوا. پھر وہ مسئلہ حل ہو گیا، زرداری صاحب صدر پاکستان تھے، حسین حقانی سے استعفیٰ لے لیا گیا، اور پھر حسین حقانی صاحب کے بارے میں جو فیصلہ آیا اس فیصلے کے تحت انہوں نے کہا کہ جب مجھے عدالت بلائے گی میں آ جاؤں گا. نہ اس دن سے عدالت نے بلایا، نہ حسین حقانی صاحب آئے. پھر اس کے بعد اگلا سلسلہ شروع ہوا انہی 4 چیزوں کا، اور وہ تھا نواز شریف صاحب کا. نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے عمران خان کے جیتنے کے بعد اس کو سلیکٹڈ کرنا شروع. اب سلیکشن کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو نہیں کرتا، نہ کوئی ولی کرتا ہے، نہ کوئی اور کرتا ہے. سلیکشن کرنے والا کون تھا؟ ادارہ تھا، اسٹیبلشمنٹ تھی، اور سلیکشن کا اور سب سے پہلے لفظ بولا تھا اسی بلاول بھٹو نے، سلیکٹڈ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پوری کی پوری اسمبلی سلیکٹڈ تھی اس میں سے ایک سلیکٹڈ نکلا، اور دوسرا سوئمبر کی رسم ہو گئی نا. اس دلہن کے نے اپنا ہار جو تھا اس دلہا سے نکال کے دوسرے دلہا کے گلے میں ڈال دیا، وہ دلہا گمراہ نہیں کر رہا. تو اس کے اوپر پھر آپ کو یاد ہوگا کہ گوجرانوالا کا جو مشہور جلسے میں جو انہوں نے جنرل فیض کا بھی نام لیا، پھر اس کے بعد ان کا بھی نام لیا، کیا نام ہے، بھاجوا کا بھی نام لیا. پھر اب حالات بدلتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. سچویشن یہ ہے کہ کیا یہ سارے کا سارا معاملہ اتنا اچانک ہے، کیا ختم ہو جائے گا؟ یہ اتنا اچانک ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا سیاست میں رول نہیں ہے، یہ مان لیا اس آئین پاکستان کے تحت. میں بار بار ساتھ رکھتا ہوں، آج کل میں آئین کی کتاب ساتھ رکھتا ہوں، ٹھیک، اس کو وجہ ساتھ اس لیے رکھتا ہوں لیکن تاریخ تو کچھ اور بتاتی ہے. ہاں اب مثلا ساتھ کیا آپ نے 3 دفعہ پاکستان کے اندر باقاعدہ مارشلہ نہیں لگایا؟ کیا صدر ایوب خان اچانک آ گیا تھا؟ اور پہلی بات یہ ہے کہ کیا صدر ایوب خان جو ہے خود آیا تھا؟ صدر ایوب خان کے بارے میں بار بار میں نے یہ کہانی بیان کی ہے کہ صدر ایوب خان کی ایک باقاعدہ امریکن نیوی نے انٹیلیجنس رپورٹ بنائی تھی. اس انٹیلیجنس رپورٹ کے تحت باقاعدہ اس کو وہاں سلیکٹ کیا گیا تھا. اور پھر جس وقت لیاقت علی خان صاحب واپس آئے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا، اگلے مہینے یعنی جولائی میں واپس آئے ہیں، اور اگست کے اندر ان کو انہوں نے میجر جنرل سے پروموٹ کر دیا تھا لیفٹنٹ جنرل میں، صرف 18-19 دن پہلے اس کو کہا تم اگلا آئندہ آرمی چیف ہو. پھر 15 دن پروموٹ کیا، پھر 18 دن کے بعد اس کو فل جنرل بنا کے آرمی چیف لگا دیا. تو اس کے بعد جس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب تشریف لائے ہیں تو جنرل ضیاء الحق کے بارے میں ایک کانسپریسی تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ بھٹو کے خلاف جو ساری کی ساری موومنٹ بنی تھی، اور وہ اب تو اوپن ہو گیا ہوا نا، سائرس ویز کا خط اوپن ہو گیا ہوا ہے کہ اور کسنجر کی وہ دھمکی ول میک یو نیٹ ایگزامپل کہ تم نے ایک تو یہ ایک ایٹمی پروسیسنگ پلانٹ کے ساتھ تمہیں وہ کیا، سمجھوتا کیا. اور پھر ڈاکٹر قدیر صاحب ہمارے دوست تھے، ہمیں خود بتایا کرتے تھے کہ بھٹو کو کس قسم کی دھمکیاں ملا کرتی تھی ایٹمی پروگرام کو جاری کرنے کے. تو ضیاء الحق صاحب تشریف لے آئے. پھر مشرف کا جو آنا تھا، اس مشرف کے آنے کے اندر پہلی بات ہے کہ مشرف خود آیا، اور اس پہ ایک تو بہت بڑی وٹنس میں آپ کو بتاؤں کہ حامد کرزئی کا بھائی جو تھا وہ ہمارے پاس وہاں پر ڈاکٹر ہوتا تھا، وہ کہتا آئندہ طالبان جانے والے ہیں، اور جیسے طالبان گئے میرا بھائی جو ہے وہ صدر
افغانستان ہوگا، اور وہ ہو گیا۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بل کلنٹن کے زمانے کے اندر ایک اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے ایک میزائل فائر ہوا تھا اور بڑی نیگوسیشن چل، سب کو پتا تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، اور 9/11 تو بہانہ بنا نا۔ اس کے بعد مشرف صاحب آئے، پھر مشرف کو نیگوشیٹ کر کے جب نواز شریف کو لے کے گئے تو کلنٹن کہتا ہے کہ جب کارگل کا انسیڈنٹ ہوا تو نواز شریف میرے پاس آیا، اس نے کہا مجھے مار دیں گے، مجھے بچاؤ۔ تو اس نے کہا اگر تمہیں مارا تو میں تمہیں بچاؤں گا، اور اس نے کہا میں نے پھر سعد حریری کو اور وہاں سے اور بیروت سے، اور میں نے قطر کے امیر کو کہا کہ جاؤ اس کو بچا کے لے کے جاؤ، اور یہ اس کو وہاں سے سعودی عرب کے ساتھ ڈیل کروا کے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تاریخ ہے، اس تاریخ سے نجات کے طریقہ یہی ہے کہ آپ کم سے کم آئیں۔ دیکھیں دنیا میں کوئی فوج جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے، میڈیا میں نہیں رہتی۔ ISPR محبتیں پیدا نہیں کرتا، لوگوں کے دلوں میں محبت۔ میں آج ہی کالم میں نے لکھا ہے سری لنکا کے اندر جو صورتحال پیش آ رہی ہے، سری لنکا میں فوج کے اوپر اعتماد ہے تو آج فوج نے ٹیک اوور کر لیا۔ ایک ہی خاندان، پکسا خاندان جو ہے گزشتہ 2005 سے برسر اقتدار ہے، اور پکسا خاندان کے ایک بھائی صدر ہے، دوسرا بھائی وزیر اعظم ہے، تیسرا بھائی وزیر خزانہ ہے، چوتھا بھائی اسپیکر آف اسمبلی ہے، میڈیا کے 4 ہاؤسز اس خاندان کے پاس ہیں۔ اب جب لوگ اٹھے ہیں تو انہوں نے پہلے سرکاری گھر نہیں آگ لگائی، وہاں پہ لگائی، ان کا اپنا گھر آگ لگایا گیا، اور اس کے بیٹے کی گاڑیاں جلا، یہ کر وہ کر، اور پھر اس کے بعد فوج نے ٹیک اوور کر لیا۔ آپ مجھے بتائیں خدا نہ خواستہ کل جو ہمارے ہاں اس وقت رفٹ چل رہی ہے، اور یہ اسیسمنٹ ان کو اس وقت ہو جانی چاہیے کہ عمران خان کی معاملے کے اندر سب سے بڑی صورتحال یہ ہوئی ہے کہ یہ خرابی ہو گئی ہے کہ وہ رفٹ بہت تیز ہو گئی۔ 2 دفعہ پاکستان بچا ہے، وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، میں نے اس پہ بتایا بالکل نہیں، میں نے وہ رپورٹیں دیکھی انٹیلیجنس ایجنسیز کی جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان باہر گیا تو اس کو ٹماٹر پڑیں گے، اس کو آلو پڑیں گے، اس کو یہ پڑے گا، اور عمران خان جیسے گیا ہم پارٹی ٹوٹ جائے گی، پی ٹی آئی کو بھی ادھر چلے جائے گی، ادھر چلے جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب وہ پی ٹی آئی والے جو جا رہے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں ہم۔ میرے پاس 4 بندے آئے ہیں کہ ہم لوگ عمران خان کا یقین نہیں تھا، ہمیں عمران خان سے بات کروا دیں، ہم دوبارہ اس سے ٹکٹ لینا چاہتے ہیں۔ یہ میں عام بات نہ رہا، میرا کیا تعلق ہے، تم خود جا کے بات کرو۔ سچویشن یہ ہے کہ 2 دفعہ ایسا ہوا ہے۔ بے نظیر بھٹو کا جب قتل ہوا ہے تو اس وقت ہوا یہ تھا کہ 4 دن پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں تھا۔ 1947 والے واقعات ہوئے تھے اس ملک کے اندر، ریلوے اسٹیشنوں کو آگ لگی، بینک لوٹے گئے، گھر تباہ ہوئے، راہ چلتی عورتیں ریپ ہوئی، ہوا نا۔ آصف زرداری نے نعرہ لگایا پاکستان کھپے، اس نعرے نے اس کو مسئلہ کا، لیکن پاکستان کھپے 15 سال پہلے لگیا تھا۔ اس کے بعد اکبر بگٹی کا واقعہ ہوا ہے، اس کے ساتھ ہو چکا تھا 1 سال پہلے، لیکن بلوچ انسرجنسی چلی اور وہ رائپنڈ ہے اس وقت۔ آپ کے فوج پہ کانوینس پہ حملے ہوتے ہیں، ملک کی سیکورٹی کمپرمائز ہے۔ اس کے صرف 6 مہینے پہلے جامعہ افسا کا واقعہ ہوا، تحریک طالبان بن چکی تھی، آپ نے وہاں پر آپریشن کیے، وزیرستان میں کیے، آپ کے ساتھ معاملہ کھڑا تھا۔ اس کے بعد اگلی سوات آپریشن ہو چکا ہے، اس کے بعد APS ہو چکا ہوا ہے، ٹھیک۔ یہ تو پورا سینیریو تبدیل۔ اس وقت سر زیادہ صرف 200-250 بندے مرے ہوں گے دھماکوں میں، اس کے بعد دھماکے شروع ہوئے، 70,000 بندہ مر چکا ہے، 15-16 مسنگ پرسن ہوں گے، آج ہزاروں کے اندر مسنگ پرسن ہیں۔ آج پاکستان کھپے نہیں لگایا جا سکتا آپ کو چاہے، اس کے باوجود بھی آپ مجھے یہ بتائیں اگر مشرف کہتا میں الیکشن پوسٹ پون کرتا ہوں، آگ لگ جاتی اس ملک کے اندر۔ انہوں نے سلیکشن کروائے اور زرداری کو صدر بنایا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ بے نظیر کا زمانہ 1988 ضیاء الحق کا پلان کریش ہوا تھا، چیزیں کمال کی تھیں، اسلم بیگ نے وائس ڈیسیژن لیا، اس نے کہا میں نہیں آتا ہوں اس معاملے کے اندر۔ غلام اسحاق خان سے کہا کہ جاؤ تم الیکشن کرواؤ، الیکشن ہوئے، بے نظیر سنگل میجورٹی پارٹی تھی۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ہر سیاسی نوازدار نصر اللہ پارٹی کے لیڈر نے، اکبر بگٹی تھا، دوسرے جتوئی تھا، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، ملک میں امن چاہتے ہو، سنگل میجورٹی ہے، اس کی اکثریت نہیں تھی اسمبلی میں 88 میں، اس کو حکومت دے دو، بے نظیر کی حکومت دو گے تو ملک میں امن ہو جائے گا۔ لیکن آئی صاحب اب آئیڈیلی ہونا کیا چاہیے؟ کیا اب ہم اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں؟ کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، کل زرداری صاحب نے کیا کیا ہے، اب
دو بیانات سنے، پتہ نہیں ان کا بیان ہے کہ نہیں مریم نواز کا. مریم نواز نے وہاں، مریم نواز تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس کی نے لٹیا ڈبو دی. اچانک ہوتا ہے نا کہ کوئی کبا جیسے روٹی چھین کے لے جاتا ہے نا، ویسے اس کے ساتھ ہوا ہے مریم نواز کے ساتھ. اس نے کہا ہے کہ ہم اس کی گندی جو ہے معیشت کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، کوئی نہ اٹھائے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ الیکشن ہاتھ سے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک. دوسرا نون لیگ کہتی ہے کہ اگر ہم نے 6 مہینے اس طرح چلا لیا اور جو صورتحال چل رہی ہے، آج کمپیریزن کر لیں، آج تو اس نے مادر نے نا یہ پورے کا پورا بتا دیا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ ہم نے یوکرین کے ساتھ ہم نے معاہدہ کر لیا تھا، جس کے تحت روس کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا، جس کا ہم نے گیس ملنی تھی، سستی گیس ملنی تھی، اور یہ امریکہ بیچ میں آ گیا. اور ملک کے اندر اب نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ کچھ. اب تو چیزیں کھل کے آ گئی نا سمجھے. اب صورتحال میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب صورتحال وہی ہے کہ جو بے نظیر والی تھی. اگر معاملہ ہوا اور آپ نے الیکشن کروا کے آپ نے انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی، جیسے کل زرداری نے کہا ہے کہ ہم الیکشن ریفارم چاہتے ہیں اور ہم نیب کا خاتمہ چاہتے ہیں. اب یہ دونوں آپ نے کیا تو لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ الیکشن دھاندلی والے ہونے والے ہیں. چوں چاں چیں چوں کیے بغیر الیکشن کروا دو، کوئی چیز تبدیل نہ کرو. اگر آپ نے کیا تو کوئی نہیں مانے گا. انجینئرنگ مت کرو. نہیں تو رکاوٹ کی طرف تو نون لیگ بھی چاہتی ہے نا الیکشن ہو جائے. کس کی؟ نون لیگ بھی چاہتی ہے. نون لیگ زرداری نہیں چاہتا، اور بھی کچھ لوگ نہیں چاہتے الیکشن ہونا. مسئلہ یہ ہے کہ اسلم بیگ والا کام کرو اور اس کے زمانے کے مشرف والا کام کرو کہ اس نے بھی الیکشن ڈائریکٹ کیے تھے، اس سے اور ملک بچ گیا. آپ نے کہا کہ نہیں، یہ آج آپ کو کہنا پڑ گیا نا کہ یار کور کمانڈر پشاور کے بارے میں کیا، کل کسی اور کور کمانڈر میں کوئی بات کرے گا. آپ کے تو فارمیشن کمانڈر بہت زیادہ، کس کو روکیں گے، کس کی زبان روکیں گے؟ کل ہم نے عمران خان کی زبان روکی، آج نیسے کی، پرسوں ہم نے نواز شریف کی روکی. الیکشن کراؤ 1 منٹ میں، جس کا زور چلتا ہے الیکشن کرواؤ اور کہو ختم. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اور اگر آپ نے یہ مسئلے کا کہ الیکشن جو ہے الیکشن اور جس طرح کوئی مطمئن ہوتا ہے نا اس طرح کراؤ. صحیح. کسی کے باپ کا لاڈلا تو نہیں چیف الیکشن کمیشنر بنا، میرا تو سبارڈینیٹ رہا ہوا ہے، میرے تو جونیئر تھا افسر. ٹھیک ہے. 15 کامن تھا، میں 12ویں کامن کا تھا. میں جانتا ہوں اس کو، پاکستان کا بچہ جانتا ہے اس کے سارے کے سارے اس کی کیریئر کو. مسئلہ ذرا یہ ہے کہ آپ اگر قوم مطمئن ہوتی ہے کسی دوسرے کو لے آؤ. ٹھیک ہے جی. ایک بریک ہم لیں گے جی، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. کشمیر کے حوالے سے بھی ہمیں بات کرنی ہے، مقبوضہ کشمیر کے حدود بندیوں کے حوالے سے، اور کشمیری رہنما یاسین ملک کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ فرد جرم ان کے اوپر عائد کر دی گئی ہے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے، اسی پر ساتھ رہیے.